حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے کہا تھا کہ ہر قوم کے لیے نبی گزرے، تو ہندوستانی لوگ بھی تو ایک قوم ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں نبی کا کوئی تصور نہیں ملتا؟ اگر ہر قوم کے لیے نبی آئے ہیں تو یہاں کے لیے بھی کسی نبی کو آنا چاہیے۔ جواب: ہاں، یہ بات تو طے ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، یقیناً ہندوستان میں بھی نبی آئے ہوں گے، مگر یہاں کون سے نبی آئے تھے قرآن مجید میں صراحتاً اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ آثار و قرائن اور ہندو روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی سرزمین ہندوستان میں بھیجے گئے، اور ان سے پہلے جس نے نوع انسانی کی شروعات ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ بھی اسی سرزمین میں آئے تھے۔ گویا انسانی آبادی اور سلسلے نبوت و رسالت کا پہلا مقام یہی ہندوستان ہے۔ بحوالہ مہابھوش پران، جہاں تک سوال ہے ہندو مذہبی کتابوں میں عقیدہ نبوت و رسالت کے تصور کا، تو اس کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ رگ وید میں ہے: اہمیوا سویمدم بدامی جشتم دیوابھرتما توشبھی۔ کیا ہے؟ اہمیوا سویمدم بدامی جشتم دیوابھرت ماتوشبھی یم کامیتت مگرا کرنمیتم برہمانم تمرشتم سمیدھام۔ کہ منش دیوگن پیغمبر جس کا منن، جس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ سندیش میرے ذریعے ہی بھیجا جاتا ہے، جس کے اوپر میری کرپا مہربانی ہوتی، وہ لوگ بڑے عقل مند اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں رگ وید کی اس منتر میں عقیدہ نبوت کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ ہندو مذہبی ماخذ میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ سوال: ہندو مذہبی شخصیات میں شری رام چندر جی اور شری کرشن جی کا نام بہت آتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ اللہ کے اوتار تھے۔ کیا واقعی وہ اللہ کے اوتار تھے یا ان کا شمار نبیوں اور رسولوں میں ہوتا ہے؟ جواب: اللہ انسانی روپ دھارن کر کے اوتار لے کر اس دنیا میں نہیں آتا۔ اگر بفرض محال وہ اس دنیا میں آئے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پھر اس وقت اللہ کا سر و شخص ایمان قادر مطلق ہونا بے معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جس جگہ ہوگا وہاں کے علاوہ دوسری جگہ پر کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم۔ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ وہ زمان و مکان سے مقید ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی ذات زمان و مکان سے پاک ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ ثابت نہیں ہوتے، لہذا جب انسان سے حساب لیا جاتا اور وہ ناکام ہو جاتے تو اس وقت کہہ دیتے کہ آپ تو اللہ تھے، اس لیے دین پر چلنا آپ کے لیے آسان تھا، مگر ہم تو انسان تھے اور ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں تھیں، اس لیے ہم سے دین پر چلنا دشوار تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ اس کا سندیش پیغام آتا ہے۔ رہی بات شری رام چندر جی کے اوتار ہونے کی، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے اوتار نہیں تھے، اس لیے کہ ان میں وہ چیزیں موجود تھیں جو عام انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ان کی بیوی شریمتی سیتا جی کا جب اغوا ہوا تو خود رام چندر جی کو بھی اس کی خبر نہ ہو سکی کہ کس نے اغوا کیا اور کہاں لے گیا۔ اگر وہ اللہ کے اوتار ہوتے تو کیا ان کو اپنی بیوی کی خبر بھی نہ ہوتی؟ جبکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ ہر وقت کہاں کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، ساری چیزوں کے نظام کو چلاتا ہے، اور یہ چیز شری رام چندر جی میں نہیں تھی۔ والمیکی رامائن میں جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوا وہ ہے مریاد پرشتم، یعنی عظیم انسان، اور وہ خود انہوں نے ہی کہا ہے کہ شاید اس دھرتی پر مجھ سے بڑا پاپی دوسرا نہیں، اسی لیے پیدر پہ پریشانیاں مجھ پر آ رہی ہیں۔ والمیکی رامائن ارنیا کانڈ 63۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا کہ وہ ایک عظیم انسان ہی تھے، اللہ یا اللہ کے اوتار نہیں تھے۔ رہی بات شری کرشن جی کی، تو وہ بھی ایک انسان تھے، اس لیے کہ جرا نامی شکاری نے ہرن سمجھ کر ان پر تیر چلایا اور ان سے ان کو معمولی سا ایک زخم لگا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اگر وہ اللہ یا اللہ کے اوتار ہوتے تو انہیں موت نہیں آنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ تو موت سے محفوظ ہے، اور جن کو موت آتی ہے وہ مخلوق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک عظیم انسان تھے، اللہ یا اللہ کے اوتار نہیں تھے۔
جہاں تک سوال ہے ان کے نبی اور رسول ہونے کا، تو اس سلسلے میں نہ تو ویدوں اور دوسری سناتن دھرمی کتابوں میں اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی واضح بات بتائی گئی ہے، اس لیے حتمی طور پر رسول کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید وہ اپنے دور کے نبی اور رسول رہے ہوں۔ سوال: مسلمان ہماری مذہبی شخصیات کو نہیں مانتے، اگر بالفرض وہ نبی ہیں تو مسلمان ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جواب: یہ بات غلط ہے کہ مسلمان ہندو مذہبی شخصیات کو نہیں مانتے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کا جو مقام ہو ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان سے عزت و احترام سے پیش آیا جائے۔ دوسری بات نبی کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، کچھ کے نام بتا دیے گئے ہیں اور کچھ کے نام نہیں بتائے گئے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں ہیں ان تمام پر اجمالی ایمان لانے والا ہی مسلمان ہے۔ اگر بالفرض وہ نبی تھے تو ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ سوال: آپ نے کہا کہ شری کرشن جی اور شری رام چندر جی کے نبی ہونے کے تعلق سے سناتن دھرم کی روایات اور ویدوں میں کوئی واضح بات نہیں کی گئی ہے، اس لیے وہ نبی ہیں یا نہیں اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی تو سناتن دھرم کی روایات اور ویدوں میں کوئی واضح بات نہیں بتائی گئی، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی وہی ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سی باتیں سناتن دھرمی روایات اور ویدوں میں کہی گئی، مثلاً یگم پرچ چھام یوم ستدوت وچتی یگم پرچ چھام یوم ستدت وچتی کوریتم پورویم گتم کستد ببھارت نتنو وتماسیا ردودسی۔ رگوید: کہ میں تجھ سے آخری طریقہ عبادت، قربانی، مذہبی طریقہ یا رسوم کا سوال پوچھتا ہوں جس کی تشریح وہ نبی آ کر کرے گا۔ پچھلے رشیوں والا دھرم ودھان کہاں چلا گیا؟ کون اس کی پھر تجدید کرے گا؟ اے آسمان و زمین کے مالک، میرے اس دکھ پر دھیان دو۔ ایدم جنا اپشرت نراشنس سویتشیتی شرشٹم سہسترا نوتمچی کورمو آرو شمی شدھمی۔ ادم جنا اپشرت نراشنسا ستوشتی شرشٹم سہسترا نواتمچا کورم آروشتم شدھمی۔ اتھروید: اے لوگو غور سے سنو، نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی جائے گی۔ اس مہاجر کو 60,090 دشمنوں میں پناہ دوں گا۔ نرا انسان، آشنس ستودہ شخص، تعریف کیا ہوا شخص، دونوں لفظوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے تعریف کیا ہوا انسان، اور محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا شخص ہے۔ کورم شرنارتھی مہاجر، شرشٹم سہستر 60,000، نواتمچا 90، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 60,090 کی آبادی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کسی کا بھی نام نراشنس نہیں رکھا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے کسی کی نہیں کی گئی اور نہ کی جائے گی۔ آپ کی تعریف اذان میں، نماز میں، درس حدیث اور درس قرآن میں مسلسل کی جاتی ہے، اور ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ کوئی لمحہ اس مبارک عمل سے خالی نہیں جس میں آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ اشٹرایسیا پروا ہونا ودومنت دیوردشا، اشٹرایسا پروادھنو ودومنتو دیوردشا، ورشما رہتسی نچھڑتی دیو اشمانا پش پرشہ۔ اتھروید: اس کی سواری اونٹ ہوگی، 20 اونٹنیاں ان کی ملکیت ہوں گی، اس کی سواری کی عظمت آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے۔ دویردشا 10 یعنی 20، ودھو منتو مادہ اونٹنیاں۔ وید کے اس حوالے میں جس مقدس ذات کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ جنگ غابہ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 اونٹنیاں تھیں۔ ڈاکٹر ایم اے شریواستو نے اپنی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ میں لکھا ہے کہ اس منتر کے پورے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی کسی بھی مہان شخص کی سواری اونٹ نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمان کی بلندی کو چھوا کر آئی ہے، جسے واقعہ معراج سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عشاء امام ہے شتم نشکانو 10 شترجہ، اس عشاء میں امام ہے شتم نشکان 10 شترجہ،
त्रिनिष्ठा न्यवर्ताम सहस्त्रादशा गुणाम। ईश्वर माँ में ऋषि को 100 सोने के सिक्के देगा, 10,000 गायें देगा, 300 घोड़े देगा और 10 हार मालाएं देगा। अथर्ववेद। 100 सिक्के से मुराद हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 असहाब हैं। हबशा की तरफ 2 बार हिजरत हुई। दोनों वक्त के मुहाजिरीन की मजमूई तादाद 100 होती है, जैसा कि असहु सियर सफ़ा 45 में जिक्र है। डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने लिखा कि 100 सिक्के से मुराद असहाब सुफ़ा हैं, 300 घोड़े से मुराद 313 असहाब बदर हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है कि संस्कृत में 300 से ज़्यादा के लिए भी 300 के अदद का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। घोड़ा बहादुरी की अलामत है। ये सहाबा भी बड़े बहादुर थे, इसी वजह से उन्हें घोड़े से तशबीह दी गई। 10,000 गाय से मुराद फातिहीन मक्का है, जिन्होंने गैर मामूली शफ़क़त व मोहब्बत और अफ़्व दरगुज़र की ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे इंसानियत क़यामत तक याद रखेगी। लफ्ज़ गाय नेकी के माने की अदायगी के लिए भी बोला जाता है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नेकियों के पैकर थे। 10 मालाएँ से मुराद अशरे मुबश्शरा हैं, जिन्हें इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी। जिस तरह गले की चारों तरफ मालाएँ होती हैं, उसी तरह ये असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते थे, जो हर वक्त दीन व ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये बात सिर्फ वेदों में ही नहीं बल्कि हिंदू मजहबी किताब पुराणों में भी बड़ी तफसील से मौजूद है। सवाल: ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी के बारे में कहा गया हो, क्या ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ही में कहा गया? अगर उन्हीं के ताल्लुक़ से होता तो कम अज़ कम उनमें आपका नाम तो लिया जाता। जवाब: हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कम अज़ कम एक जगह भी तो नाम होना चाहिए। तो लीजिए देखिए, पुराणों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और उनका और नाम का जिक्र इस तरह है। दाऊदा श्याम शुक्ल पिक्षस्या माधवे मासी माधवम जाति ददर शतुआ पुत्रम पितरो हष्टमान 100। कल की पुराण 15 क्या है? दाऊदा श्याम शुक्ल पिक्षस्या माधवे मासे माधवम जाते ददर शतुआ पुत्रम पितरो हष्टमान 100। कल की पुराण कि जिसकी पैदाइश दुखी लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, उसकी पैदाइश मधुमाह चैत वैशाख का महीना में सोमवार को चांद की 12 तारीख को होगी। लिंग चेदी शिकाहा हिना शिमश्रुधारी सदूषकः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमं वीणा कौलं च पशवस्ति शाम भक्षया मता मम मुसले नयो संस्कार कौशेरव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तु नोथि जातियो धर्म दूषका इति पैशाज धर्म सच पिवस्ति मया करो। भोष्य पुराण। वो मख्तून होंगे, जटू नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखे होंगे, ऊंची और मजबूत आवाज़ में बुलाएंगे यानी अजान देंगे, गोश्त तरकारी दोनों खाएंगे, मिश्राहारी होंगे, अल्लाह ईश्वर के नाम से ज़बह किया हुआ खाना ही खाएंगे, हलाल गोश्त खाएंगे और उन्हीं से इस्लाम फैलेगा। नीज़ एक मौका पर आपका नाम लेकर खुशखबरी दी गई है। ए तस्मिनुन्नो तिरिमलिच्छी आचार्यन समन्वितः ए तस्मिन् तिरिमलिच्छ आचार्यन समन्वित्वा महामदा इति खयाता शिस्ता साका सममिन्तः। महाबुश पुराण के बीरोने मुल्क का एक मुबल्लिग अपने शागिर्दों समेत आएगा जिनका नाम मोहम्मद होगा। वह रेगिस्तान का रहने वाला होगा। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात क्या है? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात ये थी कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तमाम इंसानों को उसने अपनी ही इबादत उपासना के लिए पैदा किया। अगर कोई उसे छोड़कर किसी मखलूक की पूजा या इबादत करेगा तो अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने एक दिन ऐसा मुकर्रर किया है जिस दिन सारी दुनिया और उसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात हिलाक व बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। उसी दिन को क़यामत महापरले का दिन कहते हैं। फिर अल्लाह के
پھر اللہ پاک سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے جمع فرمائیں گے اور ان کے تمام اچھے اور برے کاموں کا حساب لیں گے۔ اس میں جو کامیاب سفل ہوگا اسے جنت سورگ میں بھیج دیں گے، اور جو ناکام ہوگا اسے دوزخ نرک میں ڈال دیں گے۔ یہ دونوں جگہ ایسی ہیں جہاں کسی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان تمام باتوں کے ماننے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آستھا لانا بھی ضروری ہے کہ وہ آخری رسول، انتم سندیشٹا اور پیغمبر ہے، اور قرآن کریم جو ان پر نازل اوترن ہوا ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے۔ اب قیامت تک انسانیت کے لیے یہی کتاب ہے۔ جو ان باتوں کو دل سے مانے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: یہ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ہم لوگ تو ہندو ہیں، کیا ہندوؤں کے لیے بھی ان ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا حقیقی مالک تو ایک ہی ہے، اس کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ جو انسان اسے خوش کر لے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، اور ہر انسان کو کامیابی کے لیے ایک مالک کی بھیجی ہوئی بنیادی تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہ دن آنے والا ہے جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دھرم کون سا ہے؟ اسلام، ہندو دھرم، عیسائی دھرم یا کوئی اور؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دھرم اسلامی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا، اپنائے گا، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوال: اسلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور اس کو صرف 1400 کچھ سال ہوئے ہیں، جبکہ سناتن دھرم تو سب سے پرانا ہے، کیا اب تک وہ بیکار تھا، اور کیا اس کے ماننے والے دوزخ میں جائیں گے؟ جواب: یہ بہت اہم سوال ہے جو بہت ساری غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی ہے کہ لوگ اسلام کو ایک نیا دھرم سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، بلکہ اس دھرم کی شروعات اسی وقت ہو گئی تھی جب اللہ نے اس دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت سے مسلسل جتنے پیغمبروں کو اللہ نے اس دھرتی پر لوگوں کو اپنی غلامی میں آنے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، سب کا دھرم یہی اسلام تھا۔ ہاں البتہ ہر ایک نے اپنی زبان میں اس دھرم کا تعارف اور پریچے کرایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے جتنے نبیوں کو اس دھرتی پر بھیجا سب کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے احکام کو خوب واضح کریں۔ پس اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے بلکہ پرانا سناتن دھرم ہے۔ اسی سناتن دھرم کو عربی زبان میں دین قیم کہا گیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی شروعات صرف 1400 سال پہلے ہوئی ہے درست نہیں ہے۔ اس سوال کا دوسرا جز بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کیا سناتن دھرم کے ماننے والے دوزخ میں جائیں گے؟ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سناتن دھرم کے نام سے اس وقت جتنے لوگ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ حقیقت میں سناتن دھرمی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں بہت ساری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ان چیزوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، جبکہ سناتن دھرم کی کتاب ویدوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بہت سے اللہ ہیں اور سب کی پوجا کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعلیم جگہ جگہ ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے نام کا ذکر کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے، وہ اللہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کو موت بھی نہیں آتی، اس اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھیے ویدوں میں اس طرح ہے: سائشا اکا اکا وردیکا وردیکا یو، سائشا اکا اکا وردیکا یو۔ اتروید: وہ ایشور ایک ہی ہے اور حقیقت میں صرف وہی ایک ہی ہے۔ اکا ایو نمسیو وکش ویڈھیا۔ اتروید: صرف ایک کے آگے ہی سر کو جھکاؤ، ساری پرجائیں اسی کی عبادت کرتی ہیں۔ نتسیا پرتما استیا یسا ناما مہدشا۔ یجروید: اس کی کوئی مورتی، کوئی شبیہ نہیں، اس کے نام کو یاد جپ کرنا ہی اس سب سے بڑی نیکی ہے۔ اندھن تمہا پراوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھویا ایوتے تمویا سمبھوتیامورتہ۔
अंधं तमः प्रविशन्ति असंभूति मुपासति तत्व भूया इवती तमुया संभूतियामी रतः। यजुर्वेद जब कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसानों के लिए नामुमकिन हो, प्रकृति रूप जड़ पदार्थ आग हवा पानी और मिट्टी वगैरह की पूजा करते हैं, उन्हें अंधकार अंधेरी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो कोई संभूति मुमकिनात यानी इन प्रकृति पदार्थों से बनाए जाने वाली चीज़ों की पूजा करेगा, उसे मज़ीद गहरे अंधकार में गिराया जाएगा। नहीं, सारे इंसानों को महाप्रलय क़यामत के बाद उसी एक की तरफ लौट कर जाना है और फिर अपने सारे कामों का हिसाब देना है। देखिए वेद में आता है, यूनः पिता जनिता युविधाता धामानि वीद भुवनानि विश्वा। युवानहो पिता जनिता युविधाता धामानिया वीद भुवनानि विश्वा। यू दिवानाम नामाधा इका इवतम सम परशनम भूनायंता यनिया। कि जो अल्लाह हमारी तख्लीक करने वाला वही सबका पालनहार है, वही पूरी जगहों का और दुनियाओं का चलाने वाला है, वही सबको जानने वाला और सबका निगहबान है। वो एक अकेले होकर भी तरह तरह की मुख्तलिफ सिफाती नामों से जाना जाता है। सब लोगों को आखिर में उसी एक की तरफ लौटना है। इन बातों से हमें मालूम हुआ कि हम सब का एक ही मालिक है, जिसकी ना तो कोई मिसाल है और न उसकी कोई मूर्ति है, और फिर हम सब को मरने के बाद उसी के पास लौट कर जाना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इतनी वाज़े तालीमात के बावजूद आज कितने हिंदू भाई हैं जो इन बातों को मानते और ईमान रखते हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि सनातन धर्म के नाम से जितने लोग अपने आप को जोड़ते हैं और हिंदू कहलाते हैं, हकीकत में न जानने की वजह से वो धोखा में हैं, इसलिए कि वो ना तो इन बातों पर ईमान रखते हैं और ना अमल करते हैं। लिहाजा इस हाल में अगर उन्हें मौत आएगी तो दोज़ख में जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने एक अल्लाह को मानकर उसी की पूजा नहीं की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना संदेशता पैगंबर नहीं माना है। इसलिए अपनी निजात के लिए ज़रूरी है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म और तंजीम से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह को माने और अल्लाह की मानकर उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इस तरह उसके पिछले तमाम गुनाह मिट जाएंगे। इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करने से पहले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इस्लाम कबूल कर लेने से पिछले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इन तफसीलात से मालूम हुआ कि इस्लाम हम तमाम इंसानों का हकीकी मज़हब और हमारी अशद ज़रूरत है, और उसी के इख्तियार करने में हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो सकेगा। और इसलिए भी ताकि दुनिया में अमन व शांति की ज़िंदगी नसीब हो और मरने के बाद भी जन्नत का सबसे अच्छा और ऊँचा मकाम मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हिदायत कामिला नसीब फरमाएँ। तो आज के दर्स में मज़ाहिब आलम की किताबों की रोशनी में मज़ाहिब आलम की किताबों की रोशनी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, इस मौजू की मुनासबत से बातें आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसी दावत को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।